السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے بیٹے امام حسین کی شہادت پہ گریہ فرمانا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ آپ کی ولادت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ دنیا میں جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں کے چراغ جلتے ہیں، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مسکراہٹیں بکھرتی ہیں، گھر میں ایک جشن کا منظر ہوتا ہے۔ جب حسین جیسا بیٹا زہرا کے گھر میں آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوشیاں ہوں گی خاندان اہل بیت کے گھر، کتنے اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ مبارکبادی کا سلسلہ آسمان سے شروع ہوتا ہے۔ فہابت جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فہنأہ کما امر اللہ عز وجل وعزاہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، وعزاہ، اور مبارکباد کے ساتھ تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ کتنا عجیب اور دردناک منظر ہے کہ اللہ کے رسول کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ امام حسین کی ولادت پہ تعزیت بھی پیش کی جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ تقتلہ امتک، کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اس فرزند کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ بے قرار ہو کر اللہ کے رسول نے یہ سوال پوچھا، تقتلہ امتی، میری امت اسے قتل کر دے گی؟ نعم یا محمد، ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہاں بالکل آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، ما ہؤلاء امتی انا بریء منہم واللہ عز وجل بریء منہم، یہ میری امت نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں، اللہ عز وجل بھی ان لوگوں سے بیزار ہے، وانا بریء منہم یا محمد۔ تو جبرائیل بھی یہ کہنے لگے کہ اے محمد میں بھی اس امت سے بیزار ہوں جو آپ کے فرزند کو قتل کرے گی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو حسین کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جب زہرا نے سنا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، بڑے دردناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے گریہ فرمانا شروع کر دیا۔ آپ رو رہی ہیں اور آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ یا لیتنی لم الدہ، اے کاش حسین میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا، تو اس دنیا میں ہی نہ آتا کہ تجھے اس طرح سے دردناک طریقے سے شہید ہونا پڑتا۔ یہ ایک ماں کی محبت تھی جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بیٹی کی لاش کو دیکھ رہی تھی، ابھی سے اپنے فرزند کے گردن سے خون کو دیکھ رہی تھی، ابھی سے اپنے فرزند کے جسم پہ گویا تیروں کے اور تلواروں کے زخموں کو دیکھ رہی تھی، اور کہہ رہی تھیں اے حسین کاش تو اس دنیا میں نہ آتا۔ اور پھر فوراً زبان سے حسین کے قاتل کو بد دعا دی، قاتل الحسین فی النار، کہ حسین کا قاتل جہنم میں ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ بِذَلِكَ یا فاطمہ، اے فاطمہ میں اس کے اوپر گواہ ہوں، بے شک اس کا قاتل جہنم میں ہے۔ اور پھر زہرا رو رہی ہیں اور اللہ کے رسول نے حوصلہ دینا شروع کیا، صبر کی نصیحت شروع کی اور کہا کہ یہی تیرا فرزند ہے کہ جس سے امامت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ اسی لیے ہے کہ شہادت کے عظیم درجے پہ جب تیرا فرزند فائز ہو جائے گا تو اب اس درجے کو اللہ اتنا بلند کر دے گا کہ اب سلسلہ امامت اسی بیٹی کی نسل سے آگے چلے گا۔ اور یوں زہرا کو کچھ حوصلہ آیا۔ روایت کہتی ہے فَسَكَتَتْ فاطمۃ علیہ السلام من البکا، کہ فاطمہ نے رونے کو چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئیں۔ اس روایت کو شیخ صدوق اللہ رحمہ نے کمال الدین میں نقل فرمایا، علامہ مسیح رحمہ نے بھی نقل فرمایا۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اذا زرتم ابا عبداللہ علیہ السلام، دیکھو جب تم
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو فلزم الصمتا، تو بالکل خاموش رہا کرو، الا من خیر، اگر گفتگو کرو تو کوئی خیر کی بات ہو تو وہ گفتگو کر لیا کرو، وگرنہ مکمل خاموش رہا کرو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے فرزند رسول؟ ان ملائکۃ اللیل والنہار من الحفظہ تحضر الملائکہ، کہ یہ جو دن اور رات کے ہمارے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے ہیں، یہ سارے اپنی ڈیوٹی کو ختم کرنے کے بعد کربلا میں جاتے ہیں، اور قبر حسین پہ جو فرشتے گریہ کر رہے ہیں، جو حسین کو رو رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، فتصافحہم، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، فلا یجیبونہا من شدت البکا، وہ حسین کے رونے میں اتنے محو ہوتے ہیں، اتنی شدت سے رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جواب نہیں دے پاتے، ان کو جواب نہیں دیتے، اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اس منظر کو ان فاطمہ علیہ السلام اذا نظرت الیہم، جب اس منظر کو جناب فاطمہ الزہرا دیکھتی ہیں اور وہاں پہ تشریف لاتی ہیں، کس حالت میں جناب زہرا اپنے فرزند کی قبر یعنی کربلا میں آ رہی ہیں کہ وَمَعَهَا أَلْفُ نَبِيٍّ وَأَلْفُ صِدِّيقٍ وَأَلْفُ شَهِيدٍ، کہ جناب زہرا کے ساتھ 1000 نبی ہیں، 1000 صدیق ہیں، 1000 شہید ہیں، اور بہت سارے مقرب فرشتے، الف و الف، لاکھوں کی تعداد میں مقربین فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک منظر رونے کا اور بکا کا، گریے کا عالم بپا ہے، اور زہرا وہاں پہ روتے روتے، روایت یہ کہتی ہے کہ وَإِنَّهَا لَتَشْحَقُ شَحْقَةً، کہ روتے روتے آپ کی سسکی بن جائے گی اور ایک آہ بھری آواز نکلے گی۔ یہ آہ بھری آواز جب نکلے گی، زہرا کی اس آہ کو سن کے، اس سسکی کو سن کے یہ حالت ہوگی کہ لا تبقى فی السماوات ملک الا بکا، کہ کوئی فرشتہ آسمانوں میں ایسا نہیں ہوگا جو رونا شروع نہ کر دے۔ ہر فرشتہ اپنی تسبیح اور تقدیس کو چھوڑ کر رونا شروع کر دے گا۔ یا بنیا قد ابقیت اہل السماوات، اور پھر اللہ کے رسول اپنے بیٹی کے پاس آئیں گے، حوصلہ دے کے کہیں گے اے میری بیٹی، تیرے رونے نے، تیری سسکیوں نے تو آسمان والوں کو رلا دیا ہے۔ وشغلتہم عن التسبیح والتقدیس، آسمان والوں نے تو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو بھی چھوڑ دیا، اب تو وہ تیری سسکیوں کو سن کر اتنا رونے لگ گئے ہیں کہ تسبیح اور تقدیس بھی نہیں کر پا رہے۔ فکفی حتی یقدسوا، بس اے میری بیٹی صبر کرو اور رونا چھوڑ دو تاکہ فرشتے اپنی تسبیح و تقدیس کی طرف واپس آ جائیں۔ اور اس حالت میں جب زہرا ان زائرین کو دیکھیں گی کہ جو قبر کے اوپر موجود ہوں گے، وَإِنَّهَا لَتَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ، اور پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں اس روایت میں کہ زہرا ہر اس زائر کو دیکھے گی کہ جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ موجود ہوگا، فَسَأَلَ اللَّهُ لَهُم مِّن كُلِّ خَيْرٍ، اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں گی ان عزاداروں کے لیے، ان زائرین کے لیے۔ وَلَا تَزْهَدُوا فِي إِتْيَانِهِ، لہٰذا کبھی بھی حسین کے در پہ آنا، حسین کی قبر پہ آنے کو کم تر نہ سمجھنا۔ یہ وہ سلسلہ ہے گریہ و بکا کا کہ زہرا اپنی زندگی میں بھی حسین کو رو رہی ہیں، اس زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی کربلا میں زہرا آتی ہیں اور حسین کو اس انداز سے روتی ہیں کہ آپ کی سسکیوں کی وجہ سے آسمان والے تسبیح و تقدیس کو نہیں کر پاتے، اور وہ بھی گریہ و بکا شروع کر دیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔